الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور بارہا ہم یہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، یا جیسے سمجھنا ہو تو ایک جھاڑ ہو جسے 70 ڈالیاں ہیں، 70 شاخیں ہیں، تو ہم بارہا یہ حدیث سنتے ہیں کہ ایمان کے 70 شعبے، لیکن ہمیں وہ 70 شعبے کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ تو آج انہی 70 شعبوں میں سے کچھ شعبے آج بیان کیے جائیں گے، باقی کے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں یا کبھی موقع پر بتایا جائے گا۔ تو پہلے 70 شعبوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے جن کا تعلق دل سے ہے وہ 30 ہیں۔ ایمان کے جو 70 شعبے ہیں ان میں سے 30 شعبے کیا ہے جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور باقی کے جو ہیں ان میں سے 7 جن کا تعلق کیا ہے زبان سے ہوتا ہے، اور باقی کے 40 کیا ہے جن کا تعلق پورے بدن سے ہے۔ تو اس طرح پورے 70 پر 7 شعبے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایمان کے 70 شعبے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ان میں سب سے ادنا جو ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شعبہ سمجھنا مطلب ایک پارٹ ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن کا تعلق دل سے ہے ان کے متعلق بات ہوگی۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اس کے ذات اور صفات کے ساتھ، یہ ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا، جتنے اس کے نام ہیں اس کے صفات ہیں تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ صفات یعنی جیسے انسان کے اندر کوالٹیز ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اندر بھی کوالٹیز ہیں، لیکن انسان کے جو کوالٹیز ہیں انسان جاتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی آج کیا ہے، اگر کوئی انسان کیا ہے اچھا دیکھ سکتا ہے، اچھا تیر مار سکتا ہے تو اس کی صفت ہے، اگر وہی آنکھ چلے گئی تو تیر بھی نہیں مار سکتا، اس کی صفت ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام صفات ہمیشہ سے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو نمبر 1 شعبہ ایمان کا شعبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اللہ کے سوا وہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں بنی ہوئی، آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، گیلریز ہو، جتنے بھی ہو، گیلیکسی وغیرہ ہو، جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے اور بعد میں بھی رہے گا، لیکن یہ جتنے بھی چیزیں ہیں بعد میں ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی۔
तो इसका मानना भी ईमान का एक शोबा है। नंबर 3, अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी पहले से है और बाद में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आज रहा सब नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला पहले से था और बाद में भी रहेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला को माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल 1000 साल के बाद खत्म हो जाते, उसके पावर्स खत्म हो गए, बाद में फिर 1000 साल के बाद फिर अपडेट होकर आता, ऐसा नहीं है, बल्कि पहले से है। नंबर 3, फरिश्तों पर ईमान लाना। जितने भी फरिश्ते हैं अल्लाह ताला ने जितने भी फरिश्तों को बनाया है उन तमाम पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। नंबर 4, किताबों पर ईमान लाना। किताबों पर जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, इन चारों पर भी ईमान लाना। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने दूसरे नबियों को भी सहीफे अता फरमाई, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को भी दिए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात तो मिली, साथ ही साथ सहीफे भी मूसा अलैहिस्सलाम को अलग से दिए गए हैं। तो उन तमाम किताबों पर ईमान लाना। बाज़ रिवायतों में आता है कि 114 पूरी किताबें हैं, 4 उसमें से बड़ी है, बाकी के 110 है वो छोटे छोटे सहीफे हैं। तो इस तरह जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने लाई है सब पर हम ईमान लाते हैं बोलकर ईमान लाने को, ये भी एक ईमान का शोबा है। और नंबर 5, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना। अल्लाह के जितने भी रसूल हैं, चाहे जितने भी हों, क्योंकि कुरान के अंदर तो सिर्फ 25 अंबिया का तज़किरा आता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक फरमाया कि 1,25,000 अंबिया कराम हैं, और दूसरी रिवायत में 2 लाख का भी तज़किरा मिलता है। चाहे जितने भी अंबिया आए हों, जितने भी रसूल आए हों, तमाम पर ईमान लाना ये भी ईमान का शोबा है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि अंबिया के अंदर ऊपर नीचे यानी दर्जे के हिसाब से किसी का दर्जा बड़ा, किसी का दर्जा छोटा हो सकता है, लेकिन हम उम्मती होने की हैसियत से उनके दर्जे को हम जज नहीं कर सकते, उनके दर्जे को हम घटा नहीं सकते। यानी उम्मत मुहम्मदिया में हम लोग हैं तो हम तमाम लोगों से अफजल तो हैं, तमाम उम्मतों से तो अफजल हैं, लेकिन इस वजह से दूसरे नबियों को कम करके बात करना, दूसरे नबियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, ये हमारे लिए सही नहीं है। इससे हमारा ईमान के खतरे हो सकते हैं, क्योंकि अंबिया अलग चीज है, नबी अलग चीज है, रसूल अलग चीज है, उनका दर्जा वो है। अलग बात है कि हम उम्मत मोहम्मदिया में होने की वजह से हमें अल्लाह ताला ने एक पोजीशन दे रखा है जो दूसरे उम्मतों के मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। नबी के मुकाबले में हरगिज कंपेयर नहीं कर सकते और उसके मुकाबले नबी के बराबर हम लोग नहीं हो सकते। इसलिए दूसरे नबियों को, चाहे जितने भी नबी आए हों, जितने भी रसूल आए हों, उनके बारे में बुरे अल्काब इस्तेमाल करना, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि बाज लोगों से सुना भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारे एकदम गिराकर मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को घटाकर बात करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन इसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की शान घटाना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाले थे। उनको अल्लाह ताला ने इल्म भी दिया है, उनकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके इज्जत घटाकर बात करना, उनके बारे में उल्टी सीधे बातें करना हमारे ईमान के लाले पड़ सकते हैं। तो इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में जब भी बयान करें तो अपनी जुबान को कंट्रोल करके बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 6, तकदीर पर ईमान लाना। तकदीर पर ईमान लाना भी ये भी जरूरी है, क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं, अल्लाह हो, फरिश्ते हो, अल्लाह के रसूल हो, इन तमाम को हम देखे नहीं, बस अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बतला दिया और अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया, तो हम उसको देखे बगैर मानना ही ईमान कहा जाता है। अगर कोई इंसान देखकर मान लेता है तो उसकी कोई हकीकत ही नहीं, क्यों? देखा है, उसे तो इत्मीनान है तब मानता है। देखे बगैर अल्लाह पर ईमान लाना ये जरूरी है। तो इसी तरह तकदीर का भी मसला है कि तकदीर हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें अच्छा और बुरा तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है बोलकर मानना ही ईमान का दर्जा है। तो ये भी एक शोबा है कि अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा और बुरा तकदीर भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है बोलकर ईमान लाना भी ईमान का शोबा है। नंबर 7, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, यानी जितने भी आमाल जो हम कर रहे हैं वो आमाल क्या है
کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے تو برا بدلہ ملے گا، تو یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، تو اس کو انسان مانے گا تو تبھی جا کر اچھے کام کرے گا۔ اگر کوئی انسان کیا ہے مجھے فیوچر میں چل کو فائدہ ہوتا بول کر مانتا ہے تو تبھی جا کر وہ کام کرے گا، اگر اس پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ اچھے کام کیسے کرے گا؟ تو اس لیے قیامت پر ایمان لانا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 8، جنت کا یقین رکھنا، یعنی جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اسے جنت ملے گا، تو اس پر ایمان لائے گا، ایمان لائے گا تو تبھی جنت کے لیے اعمال کرے گا، اگر ایمان ہی جنت پر نہیں ہے تو اچھے اعمال کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جنت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، یقین کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جہنم کا یقین رکھنا، نمبر 9، جہنم ہونے کا یقین رکھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ کیوں؟ انسان برے اعمال سے بچنا ہے، برے اعمال سے کب بچے گا؟ اگر میں برے اعمال کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، اس پر ایمان لاتا ہے، اس سے ڈرتا ہے تو تبھی جا کر بچے گا، اگر اس سے ڈرتاش نہیں ہے تو برے اعمال سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے جہنم پر ایمان لانا، یقین کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 10، اللہ رب العزت سے محبت رکھنا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی ساری نعمتیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر فوراً پکڑ کر دیتا، فوراً ہمیں سزا دے دیتا، تو ہم میں سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر ہمارے پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے، گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اتنی ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر چیز کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ضرور محبت کرنی چاہیے۔ نمبر 11، اللہ کے واسطے دوسروں سے محبت رکھنا، یعنی اگر کوئی انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے، چاہے ماں باپ سے کرے، بیوی بچوں سے کرے، یا جس سے بھی کرے، دوستوں سے کرے، رشتہ داروں سے کرے، جس سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے واسطے کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ماں باپ سے محبت کرنے کا، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بیوی بچوں سے پیار محبت سے رہنے کا مجھے حکم دیا ہے، پرورش کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اس ارادے سے اگر کوئی انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اسی طرح دوسروں سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو یہ بھی جو کر رہا ہے تو اللہ کے واسطے کرنی چاہیے، یعنی اگر انسان کے سامنے کہیں پر کیا ہے گناہ کا کام ہو رہا ہے، نافرمانی والا کام ہو رہا ہے، دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، وہ چیز اسے پسند نہیں آتی ہے، وہ چیز اسے پسند نہیں آتی ہے تو اس کے دو صورتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے مزاج کے خلاف ہے، دوسرا کیا ہے؟ اس سے جو انسان کر رہا ہے اس سے نفرت ہے۔ تو اگر یہ جو نفرت ہے یا جو کام کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج کے خلاف ہے، اس کی جگہ اگر وہ انسان یہ خیال کر لیتا کہ یہ میں دشمنی کر رہا ہوں، یہ جو میں نفرت کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے، یہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس لیے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، یہاں پر یہ انسان گناہ کا کام کر رہا ہے اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں، تو اس وجہ سے اگر اللہ کے واسطے وہ دشمنی اور نافرمانی کی ناپسند کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 12، آپ علیہ السلام سے محبت کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہمارے اوپر موجود ہے، بہت ساری دعائیں ہمارے ہیں، ورنہ کیا ہے ہم کبھی کا کیا ہے عذاب کے اندر پھنس جاتے تھے، جیسے اس سے پہلے زمانے میں لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہو، صالح علیہ السلام کے زمانے میں ہو، ہود علیہ السلام کے زمانے میں ہو، جیسے عذاب آ کر فوراً لوگوں کو ہلاک کر دیتا تھا، اسی طرح آج بھی اگر اسی طرح کا ماحول رہتا، اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا نہ کیے ہوتے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے کبھی کا عذاب آتا، کبھی تو ہم تمام کو ختم کر دیتا۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنا روئے ہیں، اتنا تڑپ کر دعا کرے ہیں، تو جب ان کا احسان ہمارے اوپر ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے محبت رکھیں،
اور یہ بھی کیا ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور دوسرا کیا ہے, ان کی محبت کرنے کا مطلب کیا ہے, خالی صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے درود بھیجنا اور ان کے سنتوں پر عمل کرنا, تو ان کے لیے درود و سلام بھیجتے رہنا, یہ تمام کیا ہے, محبت کی نشانی ہے. صرف زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں, ہمیں وہ ہیں بول کر صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. نمبر 13, اخلاص. اخلاص کا ہونا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. اخلاص یعنی صرف اللہ کے واسطے کرنا, دکھلاوے کے واسطے, ریاکاری کے واسطے, نفاق کے واسطے نہیں کرنی چاہیے. چاہے کون سا بھی عمل کرے انسان, چاہے اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے, تو اچھا عمل کرے تو اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. برا عمل تو وہ تو غلط ہے ہی, تو اس کے اندر کوئی انسان دکھلاوا نہیں کرتا ہے, کیونکہ برا عمل جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام برا ہے تو وہ چھپ کر ہی کرتا ہے, دکھاتے ہوئے انسان نہیں کرتا ہے. تو جب بھی اچھے اعمال انسان اگر کر رہا ہو تو اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے, کہ اس کے ذریعے نام کمانا, اس کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہو جانا, اس کے ذریعے لوگ اسے مالدار سمجھنا, اس طرح کے ریاکاری کے لیے یا اسی طرح نفاق دکھاوے کے لیے اس طرح کے کام نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اخلاص بھی کیا ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے. نمبر 14, توبہ کرنا. توبہ کرنا بھی ایمان کا شعبہ ہے. انسان سے غلطیاں ہوتے رہتی ہے, انسان سے چوک ہوتا رہتا ہے, تو انسان اگر چوک ہو گئے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہی توبہ ہے. یعنی اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گیا, اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, وہ ٹھیک کرنا چاہنا اور اس کے سامنے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے معافی مانگنا, یہی توبہ کہلاتا ہے. تو یہ توبہ کرنا بھی کیا ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے. نمبر 15, اللہ کا خوف رکھنا, اللہ کا ڈر رکھنا, یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. تو اللہ کا ڈر کیا ہے, ہر چیز کے اندر اللہ کا ڈر ہونی چاہیے. جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تب تک انسان صحیح راستے پر نہیں آتا ہے. کیونکہ بعض لوگ دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت بڑے اللہ والے ہوتے ہیں, سامنے دیکھو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, لمبی لمبی تسبیحاں گنتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں سفید, لیکن گھر کے اندر جاؤ بیوی کے پاس, اس کا اصل روپ دکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا ڈر نہ رہا تو وہاں پر اصلیت دکھاتے ہیں. باہر لوگوں سے ڈر ہوتا ہے, عزت کا خیال ہوتا ہے, لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے کیا ہے, اللہ والے بن بیٹھتے ہیں. تو اللہ کا اگر ڈر ہوتا تو انسان گھر کے اندر بھی اچھا ہوتا, باہر بھی اچھا ہوتا ہے. تو اللہ کا ڈر انسان کے اندر رہے گا تو اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق ہوگی, برے اعمال سے بچنے کی بھی توفیق ہوگی, برے اعمال کی طرف انسان نہیں جائے گا. یہ تمام اللہ کا ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو تبھی جا کر انسان برے اعمال سے بچے گا, رشوت سے بچے گا, جھوٹ سے بچے گا, دھوکہ دینے سے بچے گا, اس طرح بہت سارے اعمال سے انسان بچے گا. تو اللہ کا ڈر ہونا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. نمبر 16, اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ, انسان گناہ ہوتا ہے, انسان سے کمیاں ہوتی ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا دل, اللہ بہت رحیم, روز زیادہ رحم کرتا, 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا. تو اللہ رحم کرتا صحیح ہے, لیکن امید رکھنا صحیح ہے. امید رکھنا مطلب یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتے رہو, اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے رہو. مثلا یوں سمجھے, گھر کے اندر کیا ہے, انگلی کٹنے کی دوا موجود ہے, انگلی کٹے تو یہ دوا لگائے, تو وہ دوا گھر کے اندر موجود ہے بول کر کوئی بھی انسان ہاتھ کاٹ لے کو تو نہیں بیٹھتا, بار بار دوا ہے نا لگاتے رہیں گے, کاٹتے رہیں گے, لگاتے رہیں گے, ایسا تو کوئی انسان نہیں کرتا. تو اسی طرح اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو, اللہ کا دل بہت بڑا ہے, اللہ بہت رحم کرتا, 70 ماہوں سے محبت کرتا بول کر دوسروں کو تکلیف بھی دیتے رہو اور گناہ بھی کرتے رہو. ایسا نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے امید رکھنا یہ ایمان کا شعبہ ہے. یعنی اللہ میرے گناہوں کو دیکھ کو معاف کرتا لے بول کر ایک طرف وہ بھی رہنی چاہیے, دوسری طرف میرے اتنے گناہ ہے نا, معاف کرتا کی نہیں کی بول کر ڈر بھی ہونی چاہیے. اس طرح اسی کو ایمان کا شعبہ کہا گیا ہے. کہ تو ایمان, اللہ کی رحمت سے امید رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. نمبر 17, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی اللہ مجھے معافیش کرتا نہیں, ابھی میں کہتے گردہ لینا, اب اللہ کہیں معاف کرتا بول کر مایوس ہو جانا, یہ بھی کیا ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے.
تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا، ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہنا، ایسا رہنے کا ہی ایمان کو شعبہ کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ رحمت ہے اللہ چھوٹ دیتا ہے بول کو سر کو چڑھ کو بیٹھے جانے، ایسا نہیں بول کو بہت ڈر کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو بھی گئی جانی، ایسا نہیں رہنی چاہیے۔ دونوں کے درمیان رہنا ہی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 18 شکر گزاری کرنا۔ شکر گزاری یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان تمام کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان شکر گزاری کرے گا اتنا زیادہ اس کی نعمتیں بڑھے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنی چاہیے۔ تو یہ شکر کرنا بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شکر گزار بندے بنتے رہیں۔ نمبر 19 وفا کرنا اور وعدہ پورا کرنا۔ وفا کرنا یعنی وعدہ کرنا، تو یہ بھی ہمیں پورا کرنی چاہیے۔ وعدے کے اندر بھی بہت سارے وعدے ہیں، ایک لوگوں سے وعدہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ ایک لوگوں سے جو وعدہ کرتے ہیں چاہے چھوٹا سے چھوٹا وعدہ بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سے وعدہ۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عالم برزخ میں وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی بندگی کریں گے بول کر، تو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دنیا کے اندر کوئی انسان منت مانگتا ہے کہ کیا منت؟ کہ میرا فلانا کام ہو گئے تو فلانے صدقہ کر دوں، فلانا کام ہو گئے تو اتنے رکعت نماز پڑھ دوں، فلانے کام ہو گئے تو فلانے یہ کام کر دوں، تو یہ وعدہ۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ سے کون سا بھی وعدہ ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ لوگوں سے جو وعدہ کرتے ہیں، لوگوں سے جو وعدہ ہے، مثلا مسجد کو میں اتنے روپے دے تم بول کو مسجد کے کمیٹے والوں کو وعدہ کریں تو وہ وعدہ کو پورا کرنا۔ یا اسی طرح دوست نے فون کیا کہ بھائی آؤ، بولے تو اب بھی 5 منٹ میں تم بول کر آیا، وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ بھی پورا کرنا۔ کسی سے گاڑی لے کر گئے، ایک 10 منٹ میں آ جا تم بول کر گاڑی لے گئے، لے کے تو 2 گھنٹے تک آئش نہیں، اسے پریشان کر دیے، تو یہ بھی وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی وعدہ ہیں چاہے انسان سے کرے یا اللہ تعالیٰ سے کرے تو ان تمام وعدوں کو پورا کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 20 صبر کرنا۔ صبر کرنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ صبر کیوں؟ ہر چیز کے اندر صبر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان پر ہمیشہ مصیبتیں آتی ہیں، چاہے دنیاوی لین سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو یا صحت کے اعتبار سے ہو، ہمیشہ انسان پر مصیبتیں کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے یا علماء نے بھی فرمایا ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں کہ فری سیدھا چل جائیں گے، کوئی بھی مصیبت دنیا کے اندر آتاش نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی ڈر کے ذریعے، کبھی مال کم کر کے، کبھی مال زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر صاف بتلا دیا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب ہم تمہیں آزمائیں تو جب تم صبر کرو تب تم صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ تو یہاں پر صبر کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو جب آزمائشیں دنیا کے اندر آتی ہے تو جلدی پڑھ کر بد دعائیں کرنا، لعنتیں کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ صبر کرنا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 21 تواضع اختیار کرنا۔ تواضع اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر رہنا، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، یہ بھی داخل ہوتا ہے۔ آج دیکھا جائے آج کل کے بچے کیا ہے؟ بڑوں کی عزت ہی نہیں کرتے۔ چھوٹے تو چھوٹے بچے بھی عزت نہیں کرتے، اور نوجوان تو بڑے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ ہے وہ لوگ بھی بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑے بن کر بیٹھ جاتے ہیں، بڑوں کے سامنے الٹی سیدھے الفاظ کہتے ہیں، بڑوں کے سامنے الٹے جوابات دیتے ہیں اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ تو جو انسان بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ جاتا ہے، اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے اپنا بڑپن دکھلاتا ہے، تو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور یہ جب بڑپن دکھلاتا ہے، جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس کے اندر سے وہ شعبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے بڑوں کی تعظیم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے بڑے غلطی پر ہوتے ہیں، غلطی ہے صحیح ہے،
لیکن اس کو بتانے کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا مسئلہ تھا، ایسا آپ سمجھ گئے، تو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ الٹا جواب دیے، میں کیا جی کریا سو، اسے بولو الٹا، یعنی الٹا ایک دم ڈائریکٹ فارورڈ ہونے بول دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ جاتے ہیں، 4 پیسے کما لیتے ہیں تو اور بھی بڑپن آ جاتا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ تکبر اگر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو ضرور گرا کر رکھے گا اور وہ کبھی بھی کامیابی کی صورت نہیں دیکھ سکے گا۔ تو تواضع اپنے اندر رہنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 22، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یعنی اگر لوگ چھوٹے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں تو ان پر شفقت کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ چاہے محلے کے بچے ہوں، گھر کے بچے ہوں، رشتہ دار کے بچے ہوں، چاہے اپنے ہی خود کے بیٹے بچے ہوں، تو رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 23، مقدر پر راضی ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری مقدر رکھا ہے، جس پوزیشن میں ہمیں رکھا ہے، اس پر راضی ہونا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 24، توکل کرنا، توکل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، ایمان کا یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ نمبر 25، خود بینی اور خود ستائی کا چھوڑنا، ایمان کا شعبہ ہے، یعنی تکبر کرنے کا چھوڑنا، یہ ایمان کا شعبہ ہے، تکبر کرنا نہیں، تکبر کو چھوڑنا اور خود کی تعریف کر لینے کو چھوڑنا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ یعنی تکبر انسان کے اندر ہے، اپنے آپ کو بڑپن سمجھ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ گیا، تو یہ کیوں ہوتا ہے سمجھنا، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر کا چھوڑنا ایمان کا شعبہ ہے۔ اپنی خود پسندی، خود پسندی مطلب یعنی میں بہت زیادہ ہوشیار، میں بہت زیادہ ٹیلنٹ والا، میرے کنے بہت زیادہ علم ہے، یہ سمجھنا، اس سمجھنے کو چھوڑنا ایمان کا شعبہ ہے۔ یہ اگر سمجھتا ہے تو وہ اپنی خود بربادی وہ کر رہا ہے۔ نمبر 26، کینہ خلیش، عداوت، حسد وغیرہ کو چھوڑنا، یعنی حسد کرنا، جلن کرنا، دوسروں کے اوپر رونا، یہ جتنے بھی کام ہیں، یہ تمام کاموں کو چھوڑنا ایمان کا شعبہ ہے۔ اگر وہ اپنے اندر پال کر رکھتا ہے تو اپنی بربادی کر رہا ہے اور اپنے ایمان مکمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے ایمان کو کمی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ نمبر 28، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ انسان کے فطرت میں غصہ ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کے اندر غصہ بھی رکھا ہے، تو غصہ کو رکھنا ضروری ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ غصہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہر انسان کے اندر غصہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ غصہ آیا بول کر منہ میں جو آیا وہ بولنا صحیح طریقہ نہیں ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، کیا منہ میں آیا وہ بول دے رہا ہے، کیسا پڑے ویسا بول دے رہا ہے، یہ غصے کے نقصان دینے والی چیزیں ہیں، تو انسان کو دنیا میں کے اندر بھی اسے عزت سے ذلیل کرے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نمبر 27، حیا کرنا، یعنی حیا جسے کہتے ایک ہے حیا، جیسے کپڑے نہیں ہے تو انسان کو فطرتی طور پر اندر سے جو محسوس ہوتا ہے، گلٹینس فیل ہوتا ہے، اسے حیا کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حیا جو ہے ہر چیز کے اندر ہوا کرتا ہے، تو وہ ہر چیز کے اندر انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا نہیں ہے تو انسان جیسے چاہے لوگوں کے سامنے بول دیتا ہے، حیا نہیں ہے جیسے چاہے لوگوں کے سامنے کپڑے پہن لیتا ہے، حیا نہیں ہے جس طرح چاہے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، حیا نہیں ہے جیسے چاہے بازار میں کھاتا پھرتا رہتا ہے، تو یہ تمام چیزیں حیا کے اندر داخل ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان اچھے کپڑے پہن لیا، سوٹ بوٹ اچھا کار وغیرہ میں جا کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کو کھاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اور اتنا سب بھی کر کو جا کے کھاتا ہونا، یہ جو شرم جیسے فیل آتی ہے نا، اسے ہی حیا کہا جاتا ہے۔ نمبر 29، فریب نہ دینا، فریب یعنی دھوکہ نہ دینا اور بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ فریب، دھوکہ نہیں دینی چاہیے، چاہے تجارت کے اندر ہو، چاہے کسی سے پیسے لے کر ہو، چاہے کسی سے وعدہ کر ہو، کس لائن سے بھی ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دینی چاہیے، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ نمبر 29، بدگمانی نہ کرنا، دوسروں سے کیا ہے، بدگمانی کرنا، بدگمانی یعنی دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھے خیالات لے کر بیٹھنا، یہ سب کیا، یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا کیا ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ نمبر 30، دنیا کی محبت دل سے نکالنا، ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسان کے فطرت کے اندر رکھا ہے، انسانی خون کے اندر
مال کی محبت، بچوں کی محبت اور کیا ہے رشتہ داروں کی محبت، یہ تمام محبت کیا ہے دل کے اندر، خون کے اندر رہتا ہے، لیکن وہ محبت جتنا رہنا ہو اتنا رہے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حد سے زیادہ ہوگا تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے محبت اپنی چیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، پیسوں سے رکھنی چاہیے، لیکن لمٹ کراس کر کے نہیں رکھنی چاہیے، اوور ہونے نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں ایمان کے شعبے کے اندر داخل ہیں۔ تو جس کے اندر ایمان کے 70 شعبے ہیں تو ان میں سے 30 شعبے آج بیان کیے گئے، باقی کے شعبے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آگے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔